الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان بالکل سچا اور برحق ہے، لا ریب فی، جس میں شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو رب تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے، ایمان والی بندیوں سے محبت بھرا پیغام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحمت بھی ہے، عنایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان ہوگے اور پتھر ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ کسی کو بھی اتنی محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں اور تمہیں اور والدین کو اپنے بچوں سے، بچوں کو اپنے والدین سے جو محبت ہے، یہ صدقہ ہے اللہ کریم کی محبت کا۔ محبت جس نے بانٹی ہے اس کے اندر خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی محبت ہوگی۔ جس نے محبتوں کو عام کیا ہو اور جس نے یہ کہا ہو کہ مخلوق پر رحم کرو، اور جس نے یہ کہا ہو کہ ساری انسانیت کے لیے نافع بن کر، فائدہ مند انسان بن کر زندگی گزارو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو اس ذات کے اندر کتنی محبت ہوگی۔ جس نے سب سے پہلا اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ جس نے اپنا تعارف ان الفاظ اور ان صفات اور ان کلمات کے ذریعے کرایا ہو اور یوں کہا ہو، کہیں یہ فرمایا ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں یہ کہا ہو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہیں اپنی صفت ستار کو ذکر کیا ہو، کہیں اپنی صفت غفار کو ذکر کیا ہو، کہیں اپنے کریم ہونے کو بتایا ہو، کہیں اپنے داتا ہونے کو بتایا ہو، کہیں اپنے رزاق ہونے کو بتایا ہو، کہیں اپنے بن مانگے دینے کو بتلایا ہو، تو اس ذات کے اندر کتنی محبت ہوگی۔ میں نے ابھی کہا، جس نے محبتوں کو بانٹا ہو، جس نے محبتوں کو پیدا کیا ہو، جس نے محبت کہنے والوں کو پیدا کیا ہو، اور مجھے آگے بڑھ کر کہنے دیجئے، وہ ذات جس نے محبت کو بانٹا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذات نے پیدا کیا ہو اور جس ذات کے بارے میں آیا ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، اور مجسم رحمت بنا کر بھیج رہا ہو، تو اس ذات کے اندر کتنی رحمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت بھرا پیغام دیتا ہے، اپنے بیٹے کو محبت بھری ہدایت دیتا ہے، اپنے بیٹے کو محبت بھری نصیحت کرتا ہے
تو اسی طرح اللہ کا اپنے ایمان والوں سے ایمان کی بنیاد پر یہی محبت بھرا، اس سے بھی زیادہ محبت بھرا پیغام ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا کرتا ہے، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کوئی ادنا خطاب نہیں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ایمان والا کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو یوں فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے، اے میرے بیٹے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو داتا بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو بگڑی بنانے والا بنانا، یہ بڑا پاپ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر تو اختلاف ہو گیا تھا۔ وہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تھے؟ وہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہہ کر پکار رہے تھے؟ لیکن جب کہا گیا اللہ احد، بگڑی بنانے والا ایک ہے اور حاجت روا ایک ہے، نفع دینے والا ایک ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک ہے، آسمان کو بنانے والا ایک ہے، زمین کو بنانے والا ایک ہے، بس اسی پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انیک ہے، اور اللہ کا پیغمبر کہہ رہا تھا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، ایمان والے بندوں سے خطاب کیا ہے، اور یوں کہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر آدمی آگ سے ڈرتا ہے، یہی تو وجہ ہے اگر کوئی بچہ آگ کی طرف دوڑ رہا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو دھمکایا بھی جاتا ہے، اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آگ کے اندر نقصان ہے، آپ جل جاؤ گے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو آگ سے روکتا ہے، آگ کے قریب مت جانا، جلا دے گی، جھلسا دے گی، آپ کو نمٹا دے گی اور آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گی۔ تو اس لیے انسان آگ سے بچتا ہے۔ اسی طرح انسان، ایک ایمان والا بندہ جہنم سے تو ڈرتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے جہنم کی آگ پر بھی، کہ مرنے کے بعد جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی رکھا ہوا ہے، ثواب بھی رکھا ہوا ہے، لیکن انسان غفلت کی وجہ سے انجام کو بھول جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک انسان بیماریوں سے ڈرتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے، یاد رکھیے گا اگر غفلت نہ ہو انسان کو تو انسان بیماریوں کے اسباب سے دور رہتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کینسر ہوگا، اگر اسے غفلت نہ ہو، وہ تمباکو کا استعمال نہیں کرے گا، وہ نشے کا استعمال نہیں کرے گا، وہ گٹکے نہیں کھائے گا۔ ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ ان چیزوں کے کھانے سے یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر غفلت نہیں ہوگی وہ ان چیزوں کے قریب بالکل بھی نہیں جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا انسان کو غفلت ہو جاتی ہے جس کی بنا پر پتہ بھی ہے اس کو کہ مجھے یہ مرض لاحق ہو جائے گا، تمباکو کھانے سے یہ بیماری ہو جائے گی اور یہ چیز کھانے سے یہ بیماری ہو جائے گی، لیکن معلوم ہونے کے باوجود چونکہ غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے تو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، بالآخر بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر انسان کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گھسنا پڑے گا، اور یہ بالکل اٹل حقیقت ہے، رب کا پیغام ہے جی، بالکل سچا ہے، بالکل برحق ہے، لیکن غفلت آتی ہے، دنیاوی چیزوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، ایسی سستی اور لاپرواہی اس پر طاری ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ گناہوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔
بیمار بننے والا ان چیزوں میں پہلے پڑا کرتا ہے جو بیماریوں کے اسباب ہوا کرتے ہیں، اور ان اسباب میں پڑ جانے کی وجہ سے وہ بیمار بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں جانا سبب ہے گناہ بھری زندگی گزارنے کا۔ تو انسان کو پتا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم سے ڈرتا بھی ہے، بہت ڈرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمام کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں۔ ایک ایمان والا اور اس کے اندر اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ غفلت کی وجہ سے وہ بیچارہ گناہوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے غفلت بھری زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اگر غفلت بھری زندگی گزارو گے تمہارے اوپر قابو پا جائے گا تمہارا دشمن۔ کون سا دشمن؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تم پر قابو پا جائے گا اور تمہیں پچھاڑ دے گا۔ وہ تمہارا کھلم کھلا ازل سے دشمن ہے اور تمہارے مرنے تک تمہارا دشمن رہے گا۔ وہ چاہے گا مرتے دم تک کسی نہ کسی طریقے سے ایمان جو اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے اس کے ساتھ نہ رہے اور اس سے ہٹ جائے۔ ایمان کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اور اسی ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کیا کہا ہے؟ محبت بھرا پیغام سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوگے، وقودھا الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن پتھر ہوگے۔ کیسی جھلستی ہوئی اور کیسی جھلسانے والی اور کیسی بھڑکتی ہوئی وہ آگ ہوگی۔ ہم سب کو اس آگ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ گناہ جو اس جہنم تک پہنچانے والے ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ ایک انسان کو پتہ ہے جس سوسائٹی میں اور جس محفل میں میں اپنے بچے کو حوالے کر رہا ہوں وہ وہاں نہ اسلام ہے نہ شاعر اسلام ہے، تو پھر آپ کا اور میرا بچہ مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ایک تختی ہے۔ اگر وہ غیروں کے پاس رہے گا جہاں شاعر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ آج کل کے حالات میں خبریں سنتے سنتے دل لرز گیا ہے، دل تڑپ گیا ہے۔ فلاں چلی گئی ہے ایمان چھوڑ کر، فلاں چلی گئی ہے ایمان چھوڑ کر، ایمان والی چلی گئی ہے ایمان چھوڑ کر۔ ارے ایمان کوئی اتنی ادنا اتنی گھٹیا چیز تھی جس کو چھوڑ دیا جائے؟ ایمان کے ساتھ کیسے ڈٹا جاتا ہے؟ پڑھیے حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی پڑھیے، پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمار کو پڑھیے، حضرت یاسر کو پڑھیے، حضرت ابو بکر کو، چاروں خلفاء کو، صحابہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کو جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی ہے، ایمان سے بڑی چیز نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں اپنی بھی اور ہم فکر کریں اپنے اہل و عیال کی بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جہنم کی جھلستی ہوئی آگ سے بچے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جہنم میں پہنچانے والے جو اسباب ہیں یعنی گناہ ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں تو غفلت بھری زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔